عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم فیملی اور کمیونٹی کی صحت پر بات کریں گے، جس کا کورس کوڈ ہے 365، سطح انٹرمیڈیٹ، اور یہ اس کورس کا یونٹ نمبر 5 ہے۔ عزیز طلبہ، یونٹ کا تعارف۔ اس سے پہلے آپ یونٹ نمبر 4 پڑھ اور سن چکے ہیں۔ اس میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی ان میں آبادی سے کیا مراد ہے، آبادی کے اکٹھا کرنے کے ذرائع، آبادی میں تبدیلی کے ذرائع، آبادی کی ضروریات اور ان کی رصد شامل ہیں۔ آج جن موضوعات پر بات ہوگی ان میں مردم شماری کے دوران جمع کی جانے والی معلومات کی اہمیت، اعداد و شمار، کاموں کی ترتیب اور منصوبہ بندی، اعداد و شمار کو پیش کرنا اور کمیونٹی میں بیماری کی پیمائش شامل ہیں۔ امید ہے آپ ان تمام معلومات سے مستفید ہو کر پورے معاشرے بلکہ اپنے ملک و قوم کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ یونٹ کے مقاصد۔ یہ یونٹ پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مردم شماری کے دوران اکٹھی کی جانے والی معلومات کے بارے میں جان سکیں۔ یہ بھی جان سکیں گے کہ مردم شماری کے دوران اکٹھی کی جانے والی معلومات مستقبل میں کن کاموں اور منصوبوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ مردم شماری کے دوران جمع کی جانے والی معلومات کی اہمیت۔ جیسا کہ یونٹ نمبر 4 کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس بات سے آگاہی ہو گئی ہے کہ آبادی سے متعلق اعداد و شمار کا تخمینہ کسی ملک کے نظم و نسق کو آسان طریقے سے چلانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہتر منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے، اور منصوبہ بندی کے لیے آبادی کے بارے میں اعداد و شمار ہی بنیادی ضرورت ہوتے ہیں۔ جیسے گھرانے کو بہتر طور پر چلانے کے لیے گھرانے کے افراد کی تعداد، ان کی ضروریات اور ان کے مجموعی خرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آمدنی اور اخراجات کی منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح ملکی ضروریات کے پیش نظر اعداد و شمار اکٹھے کرنے اور وسائل کا جائزہ لینے کے بعد حکمت عملی وضع کی جاتی ہے تاکہ محدود وسائل بروئے کار لا کر آبادی کی فلاح و بہبود پر صرف کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سبھی ممالک آبادی کے متعلق اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور تقریباً ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کی شکل میں یہ اعداد و شمار ہفتہ 10 دنوں میں جمع کر لیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ان معلومات کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں: آبادی کی تقسیم یا ہیئت و تناسب، آبادی کے بڑھنے کے رجحانات، پچھلے سالوں میں شرح پیدائش اور اموات میں توازن، حصول تعلیم اور ہنر کا رجحان، ان پڑھ اور پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب، شہری اور دیہی آبادی کا تناسب، برسر روزگار اور بے روزگار کا تناسب۔ تعلیم کے بارے میں اعداد و شمار سے افرادی قوت کی موجودگی اور استعداد کار کا نہ صرف پتہ چلتا ہے بلکہ مستقبل کی ٹھوس منصوبہ بندی کے لیے سمت کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح عمر اور جنس کے بارے میں حاصل کیے جانے والے اعداد و شمار مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ تمام معلومات صحت عامہ، تعلیم، سماجی اور معاشرتی بہبود کے پروگرام ترتیب دینے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً آبادی کے بڑھنے کے رجحانات سے لوگوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق اعداد و شمار ملکی نظم و نسق اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ اعداد و شمار جن کاموں کی ترتیب اور منصوبہ بندی میں استعمال ہوتے ہیں: 1. اقتصادی اور معاشرتی منصوبہ بندی، 2. نظم و نسق، 3. بجٹ کی تیاری، 4. آبادی کے بارے میں حکمت عملی، 5. صحت اور سماجی بہبود، 6. تعلیم کی منصوبہ بندی، 7. انتخابات وغیرہ۔ یہاں یہ بات بخوبی واضح ہو گئی ہے کہ ان اعداد و شمار کا جمع کرنا اور ان کا درست ہونا ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اعداد و شمار کو پیش کرنا۔ اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کے بعد سب سے اہم مرحلہ ان کو مناسب اور جامع طریقے سے پیش کرنا ہے تاکہ دیکھنے یا استعمال میں لانے والے کو مختصر وقت میں سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پر یہ طریقے استعمال ہوتے ہیں: متن، نیم جدول، جدول، گرافکس۔
ان طریقوں میں سے پہلے 2 طریقے اس صورت میں مناسب ہیں جب اصل اعداد و شمار خاصے کم ہوں۔ متن کے طریقے میں اصل حقائق متن کے لکھنے میں شامل کر لیے جاتے ہیں، جبکہ نیم جدول کے طریقے میں متن کے درمیان وقفہ کر کے تفصیل کو واضح کرنے کے لیے جدول میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ کسی بھی مسئلے یا مقصد کو واضح کرنے کے لیے اعداد و شمار کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے متعلق ضروری معلومات آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ اعداد و شمار کو پیش کرنے کا چوتھا طریقہ گرافکس کا ہے۔ اس طریقے میں اہم نتائج کو اشکال یعنی بار یا چارٹ کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات واضح ہونا اور فوراً سمجھ میں آ جانا ہے۔ اعداد و شمار کے اس طرح پیش کرنے کی خصوصی اہمیت ہے۔ عزیز طلبہ، اب تک آپ نے اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے اور انہیں پیش کرنے کے طریقوں کے بارے میں پڑھا اور جانا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ کمیونٹی میں بیماری کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔ کمیونٹی میں بیماری کی پیمائش۔ کسی بھی بیماری کی پیمائش 2 طرح سے ہوتی ہے: موضوعی طریقہ، معروضی طریقہ۔ موضوعی طریقہ، اس میں ایک فرد کی صحت کا معیار اور بیماری کی شدت کو اس کی سوچ یا دیکھنے والے کے اندازے کے مطابق پرکھا جاتا ہے۔ یعنی متاثرہ شخص بتا سکتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف تو نہیں، اگر ہے تو شدت کیا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو بالکل تندرست تصور کرے۔ معروضی طریقہ، یہ طریقہ زیادہ بااعتماد ہے۔ اس میں کسی مستند ڈاکٹر سے معائنہ کروایا جاتا ہے اور معائنے کے بعد ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق صحت کے معیار اور بیماری کی شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ انفرادی صحت کے علاوہ جب ہم کسی آبادی یا کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا معیار صحت بھی عام مشاہدے اور بااعتماد طریقے سے پرکھا جا سکتا ہے۔ عام مشاہدے سے مراد کسی کمیونٹی کا اپنا اثر ہے جو وہ صحت کے متعلق ہونے والے واقعات کے مشاہدے سے اخذ کرتے ہیں۔ مثلا عام حالات میں کتنے لوگ بیماری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی بیماری کا شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا مشاہدہ کیا جائے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ سرد موسم میں خصوصاً بزرگوں اور بچوں میں زکام اور کھانسی کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے تاثرات کمیونٹی میں پائی جانے والی دوسری وبائی اور متعدی بیماریوں کے بارے میں قائم کیے جاتے ہیں۔ معائنے کے باضابطہ طریقے میں کمیونٹی میں بسنے والے ہر شخص کی صحت سے متعلق معلومات فرداً جمع کی جا سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کمیونٹی میں ایک خاص وقت میں کتنے لوگ کس بیماری کا شکار ہوئے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تعداد عام طور پر ہونے والے واقعات سے زیادہ ہے، اور اگر زیادہ ہے تو کتنی۔ ان دونوں طریقوں سے ہم اجتماعی طور پر صحت و بیماری کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقوں میں بامقصد معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا اگر بیمار ہونے والے افراد کی عمر، جنس اور رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی جائیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کسی خاص بیماری کا شکار زیادہ تر کس عمر کے لوگ ہیں، اس بیماری کا تعلق جنس سے بھی ہے یا نہیں۔ اس طرح رہن سہن سے متعلق حاصل کی گئی معلومات سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح لوگ بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ صحت کے بارے میں رونما ہونے والے واقعات، مثلا امراض اور اموات کے بارے میں باضابطہ طریقے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں 3 سوالات کے جوابات حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ 1. بیماری جس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے کون سی جگہ یا علاقے سے ہے؟ 2. اس سے متعلق تحقیق کب یعنی کس وقت کر رہے ہیں؟ 3. اس کمیونٹی میں رہنے والے لوگوں کے ذاتی اوصاف کیا ہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جگہ یا مقام۔ امراض کے وقوع ہونے کی شرح کا تعلق مقام سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ مقام سے مراد وہ علاقے ہیں جو قدرتی پابندیوں یا تبدیلیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ پہاڑی، ریگستان، ساحلی اور میدانی علاقے یا سیاسی حد بندیاں وغیرہ۔ امراض کے پھیلنے میں علاقے کا اہم تعلق ہوتا ہے۔ قدرتی خطہ بندی کی وجہ سے کسی علاقے میں
کسی ایک بیماری کی شرح کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی کمی بیشی کی وجہ اس علاقے کا مخصوص ماحول اور موسم وغیرہ، مثلا درجہ حرارت، نمی، بارش کی مقدار، سطح سمندر سے بلندی اور علاقائی رسم و رواج وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی راستے، معاشی سرگرمیاں اور ذرائع آمدورفت بھی بیماری کی شرح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلا صحت کی سہولت تک پہنچنے کے لیے ذرائع آمدورفت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وقت، کسی کمیونٹی میں وبائی امراض پھوٹنے کے عمل کا اگر جائزہ لیں تو محسوس ہوگا کہ بعض امراض سال میں ایک مخصوص وقت میں پھوٹتے ہیں۔ اس خاص عرصے میں زیادہ لوگ کسی خاص بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، مثلا دست اور اسہال کی بیماری گرمیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس موسم میں 50% سے زیادہ بچے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ملیریا اور موسمی بخار کے متعلق سنا ہوگا۔ ان واقعات سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کسی کمیونٹی میں امراض کے پھیلنے میں وقت کا تعین ایک بنیادی عنصر ہے۔ لوگ اور ان کے ذاتی اوصاف۔ ذاتی اوصاف میں کئی عوامل شامل ہیں، مثلا کسی فرد کی جنس، اس کی عمر، ذات، مذہب، پیشہ اور ازدواجی حیثیت وغیرہ۔ یہ ذاتی اوصاف کسی آبادی میں سماجی گروہ بندیوں اور درجہ بندیوں کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ صحت و بیماری ان سے کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کسی بھی تعلق کو واضح کرنے کے لیے ان اوصاف کی تعداد کم ہونی چاہیے، اور یہ اوصاف ایسے ہوں جو کہ اس تعلق کے بالخصوص ذمہ دار ہوں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنس اور عمر کا بیماری سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق کس طرح سے ہے۔ عمر، ذاتی اوصاف میں سب سے زیادہ اہم وصف عمر ہے۔ اس کا صحت سے تعلق سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر کا کس کمیونٹی میں رونما ہونے والی اموات سے کیا تعلق ہے۔ یہاں یہ خیال رہے کہ اموات اور بیماریوں کے کسی آبادی میں رونما ہونے والے قدرتی واقعات کے ذریعے کمی کا رجحان پیدا کرنا انسان کی کوشش ہے، اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جب واقعات کسی اندازے سے زیادہ ہوں تو ان حالات کو باعث تشویش سمجھا جاتا ہے۔ جنس، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر بیماریوں کا شکار خواتین ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اموات کی شرح بھی خواتین میں زیادہ ہے۔ اس شرح میں اضافے کا باعث عام طور پر زچگی اور اس سے متعلقہ امراض